بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جرمنی میں ایک ایئرپورٹ پہ ایک جرمنی کے پروفیسر بیٹھے تھے، سائنسدان بھی تھے، پروفیسر بھی تھے۔ وہ فلائٹ کے انتظار میں تھے، انہوں نے جرمنی سے ایک شہر سے دوسرے شہر یا جرمنی سے کہیں جانا تھا۔ وہ اپنے لانج میں بیٹھے تھے بورڈنگ کے انتظار میں، تو ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا، انہوں نے ان کو ایک بک دے دی، ایسے ہی جیسے گفٹ دیتے ہیں یا ایک کتاب کسی کو تحفہ دیتے ہیں، تو اس نے مروتاً وہ رکھ لی، لے لی، قبول کر لی شکریہ کے ساتھ۔ تو اس نے سوچا چلو اس نے اتنی محبت سے کتاب دی ہے، تو جب یہ آگے پیچھے ہوگا تو میں اس کو کہیں رکھ دوں گا آگے پیچھے یا ٹریش کر دوں گا۔ خیر وہ کیونکہ اس نے کتاب لے لی، بورڈنگ کر لی، بیٹھ گیا، تو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اس کو کوئی اور مصروفیت نہیں تھی، اس نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں مجھے کیا ہے کتاب۔ تو ایسا ہوا کہ جب اس نے اس کتاب کو کھولا تو بائی چانس یا جو بھی تھا جہاں سے بھی کھلی کتاب، تو اس کے آگے جو وہ کتاب قرآن پاک کا ترجمہ تھا، اور اس کے سامنے جو آیت آئی وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 تھی، 18 نمبر آیت سورہ کہف کی۔ اس نے اس کو دلچسپی سے تھوڑا پڑھا کہ وہ آیت تھی اصحاب کہف کے بارے میں، جس میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ ایسے نوجوان تھے، اور وہ سورہ اس میں آیا کہ وہ ہم ان کو خیال کرتے ہیں دیکھنے والے کہ وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے، اور ہم ان کو لیفٹ رائٹ دائیں بائیں کروٹ دلواتے تھے، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے دہلیز پہ بیٹھا۔ مثلاً وہ سورہ 18 کی آیت میں قرآن پاک سے پڑھتا ہوں سوری کہ اور تو گمان کرتا ہے ان کو جاگنے والے حالانکہ وہ سونے والے، یعنی تم ان کو خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں۔ ہم ان کو دائیں اور بائیں طرف کروٹ دلواتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دہلیز پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ تم اگر ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، ان سے دہشت میں آ جاتے۔ یہ آیت نمبر 18 سورہ کہف۔ وہ جو سائنسدان تھا یا ڈاکٹر تھا، جو بھی تھا پروفیسر صاحب، وہ بہت انہوں نے اس کو پڑھا، پھر پڑھا غور سے، تو چونکہ ان لوگوں کی ریسرچ تحقیق کی عادت ہے، اس نے کہا یہ انٹرسٹنگ، اس نے پھر سارا اس کی آگے پیچھے اس کو پڑھا کہ جب اس کو پتہ دیکھا اس نے کہ 309 سال یہ لوگ اس حالت میں رہے ہیں، تو اس کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ 309 سال کیا ایسے کوئی رہ سکتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا جو سب سے اس میں حیرانی کی بات تھی کہ انسانوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم ان کو کروٹ دلواتے تھے، لیکن کتا اپنے پاؤں پہ اپنے جو بازو پھیلائے دہلیز پہ بیٹھا تھا، اس کی کروٹ کا ذکر نہیں ہے، کتے کو کروٹ نہیں دلوائی گئی۔ یہ غور و فکر کی بات تھی۔ اس نے اس پہ ریسرچ شروع کی، اس نے دیکھا کہ اگر دونوں اکٹھے غار میں داخل ہوئے تھے، انسان کتا انسانوں کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ، تو بندوں کو کروٹیں دلوائی گئی ہیں، تو کتوں کی کیوں نہیں دلوائی گئی؟ یا کتے کو اگر نہیں دلوائی گئی تو بندوں کو کیوں دلوائی گئی؟ الٹیمیٹلی
مختصراً کہ یہ ریسرچ سامنے آئی کہ اگر انسان مالک کائنات اگر انسانوں کو وہ جو نوجوان تھے 7 سلیپرز اگر ان کو کروٹ نہیں دلوائی جاتی تو ان کی جو سکن تھی وہ گل سڑ جاتی، ڈیمیج ہو جاتی، ارتھ زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھی سارا. لیکن یہ جو چیز ہے یہ کتوں میں نہیں ہے. کتوں میں کوئی ایسی سکریشن جیسا کوئی کیمیکل ہوتا ہے ایسا جو اگر وہ جتنی بھی دیر ایسے اپنے پنجوں پہ یا اپنی ایک پوزیشن میں بیٹھے رہیں تو ان پہ اس کا افیکٹ نہیں آتا، اس پہ ان کی باڈی پہ. سبحان اللہ. اسی چیز نے وہ اتنا ایسے متاثر ہوا کہ وہ ناؤ ہی از مسلم، کنورٹ ہو گیا. اب اس بات کو بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سورہ یاسین میں جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اس نے آج سے کتنے 100 سال پہلے 14-15 سال پہلے کہہ دیا کہ ہر چیز چل رہی ہے، سورج چاند ستارے زمین اور نہ صرف یہ ہے کہ چل رہی ہے بلکہ اپنے اپنے آربٹ میں چل رہی ہے. اس کو پروو کس نے کیا؟ غیر مسلم سائنسدانوں نے. سورہ انبیاء میں آیا ہے کہ جی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. اس کو پروو کیسے کیا سائنسی طور پہ؟ غیر مسلم سائنسدانوں نے. تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کس لیے؟ ہم کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے. بس آدھے قرآن پہ تو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، اس پہ جو کائنات کی ریسرچ ہے اس کی سارا سلسلہ ہے. کہ مولانا صاحب نے کہا تھا نا کہ قرآن کے بارے میں گر تو کاہو جو خرد قربان شود، گر تو نور حق خرد قرآن شود. کہ اگر تو نے گھاس پھونس پر ہی بسیرا کیا، گھاس پھونس تک کی تیری زندگی رہی کہ کھا لیا پی لیا بچے سارا سلسلہ بس، تو پھر تجھے ذبح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن اگر تو نے اللہ کا نور انٹیک کرنے کی کوشش کی، لینے کی کوشش کی تو قرآن بنے گا. صدق اللہ العظیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.